اب تک سرکاری طور پہ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیسر بٹ نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے یا نہیں کروائی۔ پولیس کے تفتیشی عملہ کو کیسر بٹ کی جانب سے کوئی روبکار ضمانت قبل از گرفتاری کی موصول نہیں ہوئی۔ وہ نامزد کیے گئے ہیں اس مقدمہ میں جس میں جاوید بٹ جو ہے وہ ان کا قتل ہوتا ہے۔ گرفتار شدہ شوٹرز ہیں اظہر اور الیاس، ان دونوں کی شناخت پریڈ، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کاروائی مکمل ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشل۔ جاوید بٹ کے قتل میں جو ملوث ہیں، جو کہ کیسر بٹ، اس پرچے میں نامزد ہے، بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیل کروا لی ہے۔ یہ خبریں کافی یوٹیوبر اور دوسرے صحافی بھائیوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، لیکن کیا کیسر بٹ نے اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے؟ اور ایک 32 منٹ کی جو آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے تیفی بٹ صاحب کی، اس میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ امیر بلاچ کی بھی اس میں آڈیو اس منظر عام پر آ گئی ہے جو کہ تیفی بٹ کے اگینسٹ ہے۔ یہ ساری تفصیل ہم آج پوچھیں گے باور اوان صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیں، ایک کیسر بٹ صاحب کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی ہے، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ میرے ذرائع اس وقت تک کسی چیز کی تصدیق نہیں کرتے جب تک سرکاری طور پہ اس کا کوئی ثبوت میسر نہیں آتا۔ جب تک ایک روبکار عدالتی حکم پولیس کو موصول نہیں ہوتا، پولیس کو پریزنٹ نہیں ہوتی، جسے ہم روبکار کہتے ہیں، اس وقت تک اس بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ میں اس بات کو سیکنڈ نہیں کروں گا۔ میرے نزدیک وہی بات درست ہوگی جس کی تصدیق پولیس ڈپارٹمنٹ کر دی۔ ٹھیک ہے سر، بڑے بڑے یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں کہ کیسر بٹ نے اپنی عبوری ضمانت منظور کروا لی ہے، اور کیا ایسی درپیش آئی کہ بہت دیر بعد کیسر بٹ کو نے اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے؟ اس سے پہلے وہ سی سی پی لاہور کے سامنے بھی پیش ہوئے، تب ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ بریکنگ لے لیں، جی بریکنگ لے لیں جی ظہیرالدین بابر صاحب بریکنگ نیوز دینے لگے۔ اگر کیسر بٹ صاحب نے ضمانت قبل از گرفتاری کروا لی ہے تو یقیناً ان کے خدشات دور ہو گئے ہوں گے۔ خدشات کیا تھے کہ وہ نامزد کیے گئے ہیں اس مقدمہ میں جس میں جاوید بٹ جو ہے وہ ان کا قتل ہوتا ہے۔ تو جب کسی ملزم کو نامزد کیا جاتا ہے تو اس ملزم کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو تفتیشی مراحل سے مشکلات کا سامنا ہو۔ اب جو اصل بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے، جو اتھینٹک ہے، کہ دونوں ملزمان جو گرفتار شدہ شوٹرز ہیں اظہر اور الیاس، ان دونوں کی شناخت پریڈ، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی کاروائی مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا، اور مدعی مقدمہ نے ان ملزمان کو درست شناخت کر لیا ہے۔ تو ایک چیز تو سر کن کن کو کر لیا؟ الیاس کو اور اظہر کو۔ اظہر کو جی جاوید بٹ صاحب کی مسز نے۔ جی بالکل، مدعی مقدمہ چشمدید گواہ بالکل وہی عینی شاہد تو وہی ہیں۔ ہے۔ عینی شاہد نے مقدمہ کی کاروائی میں، شناخت پریڈ کی کاروائی میں دونوں شوٹرز کو، دونوں ملزمان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ لیکن ان کی مسز کا جب جاوید بٹ صاحب کا قتل ہوا ہے تو انہوں نے کہا تھا، ایک بیان اپنا یہ بھی دیا تھا کہ 2 موٹر سائیکلوں کے پیچھے، ایک میں امیر فتح تھا اور ایک موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کیسر بٹ۔ دیکھیں، میں اس بارے میں متعدد باتیں کر چکا ہوں اور بہت سے لوگوں، شاید میں نے آپ سے بھی بات کی ہوگی۔ مدعی مقدمہ نے ایک بیان دیا، وہ اپنے بیان پہ سٹینڈ کرتے ہیں، کس حد تک سٹینڈ کرتے ہیں، اس کو کہاں تک ساتھ لے کے چلتے ہیں، یہ مدعی مقدمہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ مدعی مقدمہ خود زخمی ہے۔ جی بالکل ایسے۔ چشمدید گواہ خود زخمی ہے۔ فائرنگ میں کسی بندے کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، بندیاں ورگے بندے ہوندے نے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بیان سامنے آ سکتا ہے کہ اس وقت پینک میں، اس وقت کی جو ایک ٹینشن والی صورتحال تھی، جب گولیاں چل رہی تھیں اور ہم پہ اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، اس اندھا دھند فائرنگ میں جو ایک طائرانہ نظر، جو ایک برڈز آئے ویو میں نے لیا، اس میں مجھے لگا کہ یہ وہی امیر فتح اور کیسر بٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بندے جیسے بندے ہوتے ہیں، شکلیں آپس میں میچ کر جاتی ہیں، لیکن اب یہ جو بندے میرے سامنے آ گئے ہیں تو میں درست طور پہ شناخت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں کہ ہاں یہی ملزمان ہے۔ اچھا، شناخت پریڈ ہو چکی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہی بندے ہیں۔ شناخت پریڈ کی کارروائی۔ اچھا جی سر، مجھے بتائیں آپ کہ رومرز ہیں
کہ کیسر بٹ کی تو آپ نے ڈینائی کر دیا کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جن کی ان کی ضمانت ہوئی ہو. جی یہ آپ کا کہنا ہے جی. اور آج جب ہم انٹرویو کر رہے ہیں یہ آج تک ابھی تک یہ ان کا یہی کہنا ہے کہ کیسر بٹ صاحب کی ضمانت نہیں ہوئی کیونکہ ان کا بھی کافی اثر رسوخ ہے پولیس میں. ایک سابق CIA انسپیکٹر ہیں اور ان کے بھی کافی تعلقات ہیں. لیکن جو ہمیں ذرائع سے پتہ لگا ہے, جو یوٹیوبرز, جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں, ان کے بھی ذرائع بہت اتھینٹک ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کیسر بٹ کی عبوری ضمانت ہو گئی ہے. تو آپ سر وہ تو کہتے ہو گئی ہے, آپ دیکھیں میں نے عرض کیا نا جی کہ اگر عبوری ضمانت ہو گئی ہے تو آئی ایم ناٹ سٹنگ ان دا کورٹ, آئی ایم ناٹ ہینڈلنگ دا سیشنز جہاں سے ضمانت قبل از گرفتاری ہونی ہے. میں تو اس بات کو اپنی زبان سے ادا کروں گا جو میری نظروں کے سامنے ہوگی, میں نے خود سے دیکھی ہوگی یا پولیس ڈپارٹمنٹ کو پریزنٹ ہوئی ہوگی. اب جہاں پہ ان کا کیس ہے وہاں پہ نہیں ہوئی. دیکھیں پولیس کے تفتیشی عملہ کو کیسر بٹ کی جانب سے کوئی روبکار ضمانت قبل از گرفتاری کی موصول نہیں ہوئی. یہ آپ پورے اوتھینٹک مور ہے. یس, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. نو. ٹھیک ہو گیا سر. ارے سر اب ایک 32 منٹ کی آڈیو آئی ہے تیفی بٹ صاحب کی, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امیر بلاش کی بھی اس میں آڈیو ہے, کوئی 10 سے 12 منٹ کی ہے, جس میں اس نے کہا ہے کہ میں تیفی بٹ کے گھر میزائل سے اڑا دوں گا. اور پھر تیفی بٹ نے اس دن پلان کر لیا تھا کہ امیر بلاش کو اب نہیں چھوڑنا میں نے, تو انہوں نے وہی کیا, پھر امیر بلاش کو نہیں چھوڑا. میں جب یہ میزائلوں کی اور راکٹ لانچروں کی اور یہ اس طرح کی گفتگو سنتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں کچے کے علاقے کرم ایجنسی میں یا کچے کے علاقے میں آ گئے. یہ بات اس طرح سے ہے کہ پیسے والے ہیں نا, جو بھی واٹ ایور اگر پیسے والے ہیں. جاوید بٹ صاحب کا جو یہ مرڈر ہے اس میں اب تک جو شوٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ چکا ہے کہ انہوں نے فائر کیا ہے. بالکل شوٹرز کی شناخت بھی ہو چکی ہے, تو کوئی راکٹ لانچر کیوں نہیں مارا, فائرنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ نہیں, یہ تو امیر بلاش کا آڈیو میں اسی طرف آنے لگا ہوں. تو وہاں پہ راکٹ لانچر کا استعمال کیوں ہوا, کیوں رسک لیا گیا فائر کرنے کا؟ ایک ہی سیدھا راکٹ لانچر مارتے گاڑی اڑا دیتے. صحیح. لیکن بات اس طرح سے ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جدید سائنٹیفک گیجٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہے, بڑے بڑے گلوکاروں کی آوازیں ریکارڈ کر کے ان کا ریپلیکا AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے گانے بنائے جا رہے ہیں. مارکیٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہو رہا ہے, جتنا مرضی برا ہو اس کی آواز اچھی ہو جائے گی. مطلب برے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی کاپی بالکل سیم ٹو سیم ویسی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. آپ بھی بنا سکتے ہیں, آپ AI کا کورس کر لیجئے اور جو مرضی بنا لیجئے. تو میں کسی بھی آڈیو یا ویڈیو کو اس وقت تک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک فورنزک رپورٹ اس کی تصدیق نہیں کر دیتی. اچھا, یہ تیفی بٹ صاحب نے اپنے ایک یوٹیوبر ہیں بہت بڑے پاکستان میں, کافی ان کا اچھا نام بھی ہے, ان کو انہوں نے انٹرویو میں دیا ہے, 32 منٹ کا انٹرویو ہے, ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے امیر بلاش کی بھی آڈیو چلائی ہے جو کہ وہ دھمکیاں دے رہا تھا تیفی بٹ صاحب کو کہ میں راکٹ لانچر سے اڑا دوں گا. اس کے بعد پھر تیفی بٹ صاحب نے اس کا, میری نظر سے نہیں گزری, میں نے وہ سر وہ آ جائے گی کل پرسوں تک, میں نے وہ آڈیو نہیں سنی. اگر میں وہ آڈیو سن بھی لوں تو کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب برابر, سب جائز ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے سر آپ بھی کہہ رہی ہیں. جی میں بھی کہہ رہا ہوں, سب 40 سال جی میں وہی عرض کرنے لگا, CIA میں گزارے ہیں. میری بات کو پورا سن لیجئے. جی جی, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. جب ٹھن جو گئی, جی جی, جب مخالفت جو ہو گئی ہے اور مخالفت کے نتیجہ میں قتل عام بھی ہوا ہے, بالکل صحیح, تو پھر اس قسم کے الزامات, اس قسم کی آڈیوز پیش کی جا سکتی ہیں, کنکاکٹڈ سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں, یہ گھڑی بھی جا سکتی ہیں, یہ تیار بھی کی جا سکتی ہیں. آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں, آپ میرے انٹرویو کو کٹ کیجئے, ایڈیٹر کو دیجئے, آگے کی پیچھے کی آگے لگا کے آپ جو مرضی بنا دیں میرے انٹرویو کا. اچھا سر, اب کون سا زمانہ جا رہا ہے؟ آپ بڑے, میں آڈیوز کو تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک جب تک فورنزک اس کی رپورٹ نہیں دے. آپ بہت باخبر ہیں, ٹھیک ہے, اس کیس میں بھی اور ویسے بھی آپ کے تعلق کے اندر تک بھی. آپ یہ بتائیں کہ پولیس کل کوئی پریس کانفرنس کرنے والی ہے امیر بلاش قتل کیس کے حوالے سے اور جاوید بٹ کے قتل کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں پولیس کو پریس کانفرنسز کرنی چاہیے. نہیں,
کل کی کرنے جا رہی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آپ کا پریڈ، کیا ذرائع کہہ رہے ہیں؟ شناخت پریڈ ہوئی ہے، اگر پولیس مناسب سمجھے گی تو وہ ضرور اس پہ پریس کانفرنس کرے گی کہ جی ملزمان جو ہیں وہ درست شناخت سر ہو گئے. کرے گی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کل کر رہی ہے، دیکھیں، اس میں آپ کی کہاں تک سورس ہے، آپ کی انفارمیشن ہے یہ کہ جسٹ رومرز ہیں یا ویسے ہیں؟ رومرز نہیں ہوتی. دیکھیں میری بات سنیں، پریس کانفرنس کسی وقت بھی پولیس کا اختیار ہے نا جی کہ وہ امن ناس کو اعتماد میں لینے کے لیے، پبلک ایٹ لارج کو اعتماد میں لینے کے لیے، ان تک مقدمہ کے حقائق پہنچانے کے لیے ابھی فیصلہ کر لے کہ کل صبح 10 بجے ہم نے پریس ریلیز جاری کرنی ہے یا پریس کانفرنس کرنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، بریکنگ بتائی ہے کہ 2 ملزمان کی شناخت پریڈ ہو گئی ہے اور درست شناخت پریڈ ہو گئی ہے، تو اس کے متعلق عوام الناس کو بالکل پولیس آگے اگر پریس کانفرنس کے ذریعے بتا ضمانت ابھی تک نہیں ہوئی ان کے انفارمیشن کے حساب سے، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ.